السلام علیکم۔ پاکستان میں جو انتخابات میں شکست کھا جائے اس کے لیے وہ انتخابات جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہوتا ہے۔ 2013 کے انتخابات کے اندر پی ایم ایل این جیتی تو پی ایم ایل این کے لیے وہ انتخابات بہت اچھے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا اس میں 35 پینچر لگائے گئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا یہ آر اوز کا الیکشن ہے۔ تقریباً اسی ماڈل کے اوپر 2018 کے انتخابات بھی ہوئے۔ 2018 کے انتخابات کو نون لیگ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی زدہ ہے، ایک سلیکٹڈ کی حکومت بن گئی ہے۔ خرابی کہاں پر ہے؟ یہ ایک بار سوال اٹھتا ہے، کبھی ریجیکٹڈ ووٹس کا آ جاتا ہے، پولنگ بوتھ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی فوج اندر لگانے کی بات ہوتی ہے، کبھی باہر لگانے کی بات ہوتی ہے۔ پھر وہ جو فارم ملتے ہیں، فارم 45، پہلے فارم 14 ہوتا تھا اس کا نمبر، اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہ مکنے والا ہے، برقرار ہے۔ الیکشن ریفارمز ہم نے کی، پی ایم ایل این نے کافی میسیولی اس لاء کو چینج کیا، کنسولیڈیٹ کیا، بلکہ اسی کے نتیجے میں وہ ایک کنٹروورسی بھی سامنے آئی، آج اس کو ٹچ نہیں کر رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں شفافیت کے ساتھ انالیسس کی بیس کے اوپر، جو تجزیہ پچھلے انتخابات میں ہمارے سامنے آیا، جہاں خامیاں رہ گئی تھیں اس کو کیسے ہم نے درست کر کے آگے بڑھنا ہے، وہ اس عمل کے اوپر کام کرنے کی عملی طور پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 249 کے اوپر الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹ آرڈر کیا، کیونکہ وہاں پر بھی شکایت یہی تھی، شکایات دسکا میں بھی تھیں، شکایات ہر جگہ پہ یہی آ رہی ہیں۔ تو کیا مسئلہ کیا؟ یہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس ہے۔ جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، سرور باری فیفن سے، اور سرور باری صاحب نے 13 میں بھی 18 میں بھی بہت ساری تجزیاتی رپورٹس ہمارے سامنے رکھیں، جس کو ہم سامنے رکھ کر ایک براڈر کانسیپٹ ڈیولپ کر سکتے تھے کہ ویک ایریاز کیا تھے، کہاں مسٹیکس ہوئیں، اور اس کو ٹربل شوٹنگ کیسے کرنی ہے۔ 249 کے اوپر بھی یقیناً انہوں نے کچھ ریسرچ ورک کیا ہوگا، تو آج کے پروگرام میں ان سے پوچھیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں فروخ حبیب صاحب۔ آپ کو پہلے تو وزارت کی مبارک ہو، اور آج حکومت نے کہا ہے کہ 2 نئے آرڈیننس لائے جائیں گے جس سے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ استعمال کری جائیں گی۔ یہ بڑے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں دونوں، اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اور خرم دستگیر خان ہیں پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ۔ خرم صاحب ویری وارم ویلکم۔ اور گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے۔ گبول صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ وہ آپ سے اسٹارٹ کروں گا سر، باری صاحب 49 سے اسٹارٹ کر لیں۔ کیا 13، 18 اور 49 تک آتے آتے مسائل ایک ہی جیسے ہیں یا کچھ چیزوں میں بہتری ہو گئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2018 کے انتخابات ہوئے 2017 کے الیکشنز ایکٹ کے تحت، اس میں بہت بڑی ہم سمجھتے ہیں سطح پر جو پولنگ کا پروسیس ہے، یعنی کہ ووٹ بیلٹ کاسٹنگ کی بات ہے، وہ بہت امپروو ہوئی ہے، ریڈیکلی امپروو ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک تھم امپریشن ہے، تصویر ہے الیکٹور رول پہ، پھر آپ نے شناختی کارڈ لازمی کر دیے، تو اس کی وجہ سے جو فیک ووٹنگ ہوتی تھی وہ بہت حد تک ایلیمینیٹ ہوئی ہے۔ لیکن کاؤنٹنگ کا جو عمل ہے وہ ابھی تک پرابلمٹک ہے۔ الیکشن رزلٹس کی اناؤنسمنٹ کا ابھی تک مسئلہ ہے، اور وہ NA 249 میں نظر آیا ہے، ہمیں 2018 کے انتخابات میں نظر آیا ہے، ڈسکا کے انتخابات میں نظر آیا ہے۔ تو اس لیے وہ تو معاملہ ہے، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ پرابلم ہے کہاں پہ، مسئلہ کہاں پہ۔ تو پھر باری صاحب ایسے ہوا کہ جو 13 میں خامیاں تھیں، ہم نے اس الیکشن ریفارم میں کچھ کو ایڈریس کیا، 2018 کے انتخابات میں کچھ بہتری آئی، لیکن یہ جو بائی الیکشنز ہیں اس میں پتہ چلا کہ ایک نئی ٹیکنیک ہے کہ وہ انتخابی نتائج کو رات کو روک لو اور وہاں تھوڑا بہت ٹیمپرنگ کر لی جائے۔ 2017 میں انہوں نے ایکٹ میں ایک ڈال دیا ہے کہ رات کے 2 بجے تک رزلٹ دینا لازم ہے۔ ہم نے اس وقت اپوز کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو سسٹم ہے کاؤنٹنگ کا، وہ ابھی بھی وہ ہینڈ کاؤنٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیلیز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دور دراز علاقے ہیں تو یہ نہ آپ کریں، تھوڑا ٹائم بڑھا سکتے ہیں آپ۔ لیکن اور پھر انہوں نے جو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا، اس کا اسٹریس ٹیسٹ نہیں کیا۔ پھر جو پریزائڈنگ افسرز کو کہا گیا کہ آپ نے رزلٹ تھرو سیل فون بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس G2 ہے، کسی کے پاس G3 ہے، آپ G2 سے میسج بھیجیں، وہ G3 کو جانے میں دیر لگے گی۔ مثلا ایون جو شاہ اللہ میں ایک پولنگ اسٹیشن تھا، اس نے پریزائڈنگ افسر نے رزلٹ بھیجا، وہ جو ریٹرننگ افسر تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو کنیکٹیوٹی کی ڈسپیرٹی ہے اس کی وجہ سے پرابلمز آئے۔ 2013 میں وہ بولتے تھے رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بولتے تھے RTS، 2013 میں RTS بولتے تھے، وہ بھی رات کو بیٹھ گیا تھا، اس میں ہمیں UNDP والوں نے بھی مدد کی تھی۔ 2018 میں اس کو RMS بولتے تھے، وہ بھی رات کو بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اس سے بٹھانے میں کوئی ٹیکنیک ہے؟ میں نے مجھے بلایا تھا سینٹ کی جو کمیٹی تھی الیکشنز کے اوپر، میں نے ان کو کہا تھا 3 بڑے ایشوز ہیں، آپ کے پاس 16,000 CCTV کیمریز کی فوٹیج موجود ہے، آپ اس کا انالیسس کروائیں ایکسپرٹ سے، فورنزک ایگزامینیشن کرائیں، وہ نہیں کروائی گئی۔ میں نے کہا کہ جو سارے پریزائڈنگ افسرز ہیں ان کے میسیج ان کے سیل فون پہ موجود ہے، آپ ان کا فورنزک
وہ کروایا گیا پھر؟ اور اس کی آڈٹ کر سکتے ہیں. وہ سارے میسیجز ان کے پاس موجود ہیں. وہ نہیں کروایا گیا. نہیں کروایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو مارجن آف وکٹری جو ہے وہ کم ہے اور ریجیکٹڈ ووٹ زیادہ ہیں. وہ 2013 میں سب سے زیادہ ہوئے تھے, 200% سے زیادہ بڑھ گئے تھے. 35 نشستیں تھی نا, 35 جو پی ٹی آئی کہتی تھی, 35 لگائیں. وہ پی ٹی آئی والے کیا کہتے تھے, ہمیں اس سے غرض نہیں تھا کیونکہ ہم تو انڈیپینڈنٹ پاپولر بڑا ہوا تھا, 35 لگ گئے. نہیں, ہم نے بھی 35 پھر آئیڈینٹیفائی کیے, لیکن ہم نے ود ایویڈنس کیا کہ یہ ایویڈنس ہے اور اس کی بیس پہ ہم 2013 میں اس 35 کا بینیفیشری کون تھا؟ زیادہ تر پی ایم ایل این والے, زیادہ تر پی ایم ایل این. اور 2018 میں زیادہ تر اپوزیشن والے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے بھی سنگل پارٹی نکالیں تو پی ٹی آئی ہے, لیکن اگر اوور آل آپ دیکھیں جو ٹوٹل ہوئے ہیں تو وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی بھی ہے, اے این پی بھی ہے. بیک اپ ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ہے اس وقت, میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں نے آئی ہیو ریٹن این آرٹیکل, یہ بڑی ایکسپریس ٹریبیون میں چھپ چکا ہے وہ. اس کا مطلب 35 13 میں بھی تھے, 35 18 میں بھی تھے. وہ پنکچر ہیں یا کچھ اور ہے یا وہ کوئنسیڈنس ہے, وی ڈونٹ نو. فاروق, آپ کی اجازت سے پہلے خرم صاحب سے بھی لے لیں, پھر آپ جواب دیجیے گا. خرم صاحب, آپ کے خیال میں کہاں خرابی ہے؟ بنیاد کیا ہے خرابی کی؟ بنیاد نیتیں خراب ہیں ہماری, ایک تو یہ نہیں, بنیاد وہ ہے جو قانون میں لکھی نہیں جا سکتی, اور وہ یہ ہے کہ انتخابات اور سیاست کے عمل میں جو غیر آئینی مداخلت ہے, آپ اسے اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیں, خرابی وہاں ہے. یہ اچھا, بڑی اچھی ٹرم ہے. ڈسکا میں اسٹیبلشمنٹ نے اور 249 کراچی, دونوں میں اسٹیبلشمنٹ نے خرابی کی؟ نہیں, ہر دفعہ نہیں ہے یہ, ہر دفعہ نہیں. یہ جو سسٹمیٹک ایشو ہے خاص طور پہ جنرل عام انتخابات میں, وہاں یہ ایشو ہے. باقی یہ جو irregularities جن کو ہم کہتے ہیں, دیکھیں ہم قانون میں کیسے لکھ دیں کہ حکمران پارٹی 22 پریزائڈنگ افسروں کو اغوا نہیں کرے گی؟ یہ لکھ سکتے ہیں ہم؟ قانون نہیں لکھ سکتے نا. ہم یہ بھی نہیں لکھ سکتے کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اپنے پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ افسر کے دفتر جاتے جاتے کسی کے 1 گھنٹہ دور کسی فارم ہاؤس میں نہیں چلا جائے گا. یہ بھی نہیں لکھا جا سکتا. تو ایشوز یہاں بہت سارے قانون کے چند ہیں معاملات. دیکھیے یہ آپ کے ناظرین, افسروں کے گھومنے والی جو بات تھی, اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا, کسی انڈیویجول نے انفلوئنس کیا اس لوکل الیکشن کو, ہر جگہ پہ وہ حکمران پارٹی جس 22 بندے وہاں حکومت ہے, اس کے اثر کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا نا. میرے کہنے پہ 49 میں کیا ہوا وہاں تو پریزائڈنگ آفیسر نہیں گھومے. جی نہیں, 249 میں تو ابھی بھی حقیقت یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے ایک سٹینس ضرور لیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس ریئل ایویڈنس نہیں آ جاتی کہ کوئی خرابی ہوئی ہے, جو پرسوں کاؤنٹ ہونے لگا ہے, کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا بیکاز مارجن بہت کم ہے, منی جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ مارجن سے زیادہ ہیں, 60-70 ووٹ زیادہ ہیں. تو وہاں جو ہے وہاں ایک کلیئر کیس ہے کاؤنٹنگ کا, لیکن 249 میں اتنا سیریس کیس نہیں ہے. لیکن 249 میں ٹھپے مارنے کی شکایت نہیں ہے اور پریزائڈنگ آفیسر سے گھومنے کی شکایت. وہاں دیکھیے جہاں لا ضرور ہمیں کہہ رہا ہے پارلیمان سے, مجھے بھی, میرے بھائی بھی وزیر صاحب ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو, جہاں ہمارا کام ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ نتائج کی تاخیر اس کو ہمیں درست کرنا ہے. اور آپ کے خیال میں کیوں ہوئی 249؟ جی میں اس کو نہیں سمجھ پایا. میں حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ بڑی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں کہ جی اگر ایک رزلٹ کو ان پٹ کرنے میں 1.5 منٹ لگے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے, میرا بھی شہری حلقہ ہے, ان کا بھی شہری حلقہ ہے. شہری حلقے کا مطلب یہ ہے کہ دور سے دور پولنگ اسٹیشن جو ہے نا وہ 40 منٹ سے زیادہ دور نہیں ہو سکتا, وہ اس کے اندر ہے. 40 منٹس کے اندر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر کراچی 249 میں فارم 45 ٹیمپر ہوا؟ جی ہوئے. دیکھیے فاروق صاحب ایشو یہ ہے, دیکھیے یہ ہمیں آئی تھنک جہاں ہمیں جو چیلنج ہے فارم 45 اور 46 کی سینکٹیٹی اسٹیبلش کرنا, نمبر 1. کیسے کریں سینکٹیٹی؟ جی آپ کہتے ہیں یہ بڑا مہذب مقدس ڈاکومنٹ ہے ہمارے لیے, جس نے ٹیمپر کرنا ہے اس نے 212 کے آگے صفرہ لگا دینا, 2120 ہو جائے گا. نہیں, کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی کا ہمیں استعمال وہاں کرنا پڑے گا. وہ جس کس قسم کی یوز کرنی, وہ تاخیر, ای کاؤنٹنگ, ہاں ایک تاخیر کا ایشو ڈیزالو کرنا ہے ہم نے. میں ای کاؤنٹنگ کی طرف سب سے بڑا ایشو فاروق صاحب سے اس پہ ایک قانون میں لکھنا ہے. ایک بات ضرور بڑی اہم ہے جو 2000, دیکھیے ایک تو آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی اصلاحات مسلم لیگ نون کی حکومت میں تمام پارٹیوں کے, جو چیز ہم نہیں لکھ سکے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کسی اور ادارے کے حوالے نہیں کر سکتا.
جو ہوا سیاسی 2018 جماعتیں پہلے یہ طے کر لیں کہ وہ اپنی ذمہ داری خود نبھانا شروع Yes, کریں, yes. دوسروں کو پھر پکارتے ہیں آپ فٹافٹ بکسے سنبھال لو آ کے, یہ کام آپ لوگوں کا ہے. فاروق حبیب صاحب, کیوں نہیں انتخابات کے نتائج مانے جاتے؟ ہر دفعہ شکایت ایک ہی جیسی کیوں آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب شکایت ایک جیسی آتی ہے تو پھر مل بیٹھ کے اس شکایت کا حل بھی تو نکالا جا سکتا ہے نا. بات تو یہ ہے کہ اگر میں نہ مانوں کی رٹ لگائی رکھیں اور اپنی انا کے خول سے باہر آنے کو تیار نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ دھاندلی کا بھی شور مچاتے رہیں گے, ہر بار دھاندلی کا ڈھول بھی پیٹتے رہیں گے. آپ 2013 کے زیادہ دور نہیں جاتے, 13 کا الیکشن ہوا تو 13 کے الیکشن میں زرداری صاحب نے کہا کہ یہ RO الیکشن ہے, ایسے ROs مجھے مل جائیں تو میں ساری زندگی انتخابات نہیں ہاروں گا. فضل الرحمان نے کہا ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, PMLN نے کہا ہمارے ساتھ سندھ کے اندر دھاندلی ہوئی, تمام جماعتوں نے کہا ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, 4 حلقوں کو کھلوانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ جدوجہد کی, تمام تر چیزیں سامنے آ گئیں. لیکن اس کے باوجود 18 کا انتخاب آیا تو ان کی جانب سے شور آنا شروع ہو گیا. اب کیا شور ہی ڈالتے رہنا ہے یا ہم نے صاف نیت سے بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ ریفارمز بھی کرنی ہے؟ الٹیمیٹلی آنا تو پارلیمنٹ میں پڑے گا. بڑا اچھا ورڈ لگا مجھے کہ ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی. چلیں کسی جگہ کے اوپر تو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے, ورنہ یہاں سے تو لیکن آپ نے ٹیکنالوجی جو کی کھلے عام نئے مخالفت کی آرڈیننس جا رہی لانے ہے. کا ذکر کیا, یہ بڑی غیر پارلیمانی نہیں میں آ جاتا ہوں سر آرڈیننس پہ بھی. میں آپ کے ساتھ جماعت بیٹھی ہے, دیکھیں آپ اگر پارلیمان میں مشاورت نہیں کر سکتے, میرے پروگرام میں مشاورت کر لیں. دیکھیں دو چیزیں, الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانی, دیکھیں دو چیزیں آپ کو انہیں کنسلٹ کرنا چاہیے. آرڈیننس از ناٹ دی وے آؤٹ. سب نہیں بات سنیں, گزارش سن لیں, میرا پوائنٹ سمجھ لیں. دیکھیں معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ الیکشن امینڈمنٹ بل ہے یہ 16 اکتوبر 2020 کو پیش کر دیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. 3 پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اس کے اوپر اجلاس ہو چکے ہیں. 49 امینڈمنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ کی گئی ہیں اس کے اندر. اس کی طرف سے اگر اپوزیشن کو اور تجاویز لے کر آنا چاہتی ہے اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں لے آئیں. اب پہلا بنیادی سوال تو ان سے یہ پوچھنے والا ہے کہ یہ آیا اوورسیز پاکستانیوں کو جو اس ملک کو سالانہ اس سال انشاءاللہ 28 ارب ڈالر آئیں گے جو بھیج رہے ہیں, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر 1 بلین کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, جن کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ہے, وہ 9 ملین پاکستانی باہر بیٹھے ہیں. تو سر کیا ان کو رائٹ دینا ہے؟ بات کریں نا. نہیں ایک منٹ, ان سے پوچھ لیتے ہیں نا, ابھی بیٹھے ہیں فورم صاحب بھی, کیا ان کو رائٹ دینا ہے؟ اگر ان کو رائٹ دینا ہے تو آرڈیننس آج کیوں لا رہے ہیں؟ لانے کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا, عید کا بھی ٹائم ہے, کووڈ بھی ہے. سر سن لیں نا, سر آ جائے گا نا پارلیمنٹ الیکشن میک اور بریک ملک صاحب سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں اجلاس نہیں ملک صاحب ہم وقت نہیں نہ ضائع کر سکتے. آگے کتنا ٹائم ضائع ہو گیا, ٹائم کتنا انتخابات میں 2 سال ہی ہے نا انتخابات کے سر. اندر عید کے بعد اجلاس لا لیں, 2 سال اور عید کے بعد میں 8 دن کا فرق ہے سر. سن لیں نا, وہ آئے گا الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے اندر آ جائے گا نا. لیکن کرنے کیا جا رہے ہیں, نادرا کو جو ہے وہ ہم امپاور کر رہے ہیں کہ وہ آئی ووٹنگ کا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بنائے. اسی طریقے سے EVMs کا الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ذکر ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو پاور دینے جا رہے ہیں کہ یہ آپ پریکیور کر سکتے ہیں. ان کی تسلی بھی کرنی ہے نا. EVMs کا پروٹوٹائپ یہ دیکھ لیں, پاکستانی ادارے بھی بنا رہے ہیں. EVM کے سخت ترین مخالف ہیں. سر آپ دیکھے بغیر مخالف ہو گئے ہیں نا. نہیں ہم دیکھے بغیر مخالف نہیں ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مخالف ہو گئے, سن لیں نا. دیکھیں آپ کو معلوم نہیں, آپ اس کو دیکھیں, میرے بھائی کو معلوم نہیں ہے کہ 2017 کے قانون سے پہلے عارف علوی کی قیادت میں وفد جرمنی گیا. پوچھیں جا کے, ابھی پوچھیں جا کے, انہوں نے جا کے دنیا میں جو رائج تھے ایشوز وہاں جا کے انہوں نے دیکھا, اور جب دیکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کمیٹی نے جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں کہ پاکستان کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جرمنی نے 2005 میں وہ مشینیں بناتے ہیں, لیکن 2005 میں جرمنی کے سپریم کورٹ نے بین کر دیا الیکٹرانک ووٹنگ کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا. چلیں دیکھیں بات ٹھیک ہے جی, میرے پاس لسٹ ہے, اس کو مثبت انداز میں لے لیتے ہیں. ہالینڈ نے 2017 میں آؤٹ لا کیا, 20 ممالک, وینزویلا نے 2018 میں. گبول صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں. گبول صاحب, الیکشن ریفارمز کرنی ہے ہم نے تاکہ انتخابی نتائج ایسے ہیں کہ آپ بھی مانیں, نون بھی مانیں اور PTI بھی مانیں. کچھ سڑکوں پہ 126 دن کا دوبارہ دھرنا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کرنی ہے, اوورسیز پاکستانی کو رائٹس دینے اور الیکشن ریفارم کرنی ہے. بتائیے آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے باتیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. مالک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت الیکشن ریفارمز کی جو باتیں کر رہے ہیں اور جو آئیڈیاز دے رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا اور یہ ساری چیزیں, یہ میں اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق کہ صرف اپنے آپ کو یہ حکومت جو ہے بہتر طریقے سے, کس طریقے سے, کیونکہ یہ بدنام ہو گئے تھے 2018 میں RTS کے طریقے سے 2 دن بعد الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس ہوئے. اس دفعہ اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ
आवाम जो है जिस हमारे इदारों के ऊपर उंगलियां उठाती है वो उंगलियां उठाना बंद कर दे, और फिर कोई इदारे का कोई काम नहीं होगा। वोटिंग मशीन अंदर होगा, बाहर एक 18 साल का बच्चा बैठा होगा जो कि एक्सपर्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर, वो बैठ के एक ज़ीरो डालता जाएगा, एक ज़ीरो कम करता जाएगा, और इलेक्शन का रिजल्ट जो है आपको आधे घंटे में ला के दे देगा। इस तरह के इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होते हैं आप कि कह रहे हैं आप गबोल एक पार्टी साहब को, एक जमात कि ये को इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगा के ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगा के तो ये कंप्यूटर के बच्चों से पूरा रिकॉर्ड टेम्पर करवा देंगे, बदल देंगे उसको, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। हैकर्स को अभी से हायर किया जा रहा है, और अभी से ही इन्होंने तय कर लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने बना ली है, और लोकली बनाया, यहीं पर बनाया। अपना ये चौधरी फवाद की जब मिनिस्ट्री थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इन्होंने ही बनाया और लोकल बनाया, कोई बाहर का मशीन नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको हैक करने का भी तरीकेकार इनको पहले से पता है, और आप कभी इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। के लिए आपकी इजाज़त से गबोल साहब, इस मशीन के ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान में कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी ने काम किया। उन्होंने काम किया था, उनका नाम है प्रोफेसर वकार हैदर बुखारी। तो हमने उनको ज़हमत दी हुई है कि हमें बताइए। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल है? खैरियत से? प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये आज हमने उसकी एक प्रोटोटाइप देखी भी है जी, उन्होंने फवाद चौधरी ने उसकी प्रेजेंटेशन दी है। जो आपने मशीन बनाई थी किस सन में बनाई थी, कुछ याद है आपको? ये 2011 में बनाई थी। 2011 में बनाई थी जी। तो जो आज वाली मशीन दिखाई गई है वो आपकी मशीन में कितना एडवांस कितनी हुई है, कितनी बेहतर हुई है? वो 2011 के बाद हमने एक एडिशन उसमें की थी। हमने उसमें वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड किया था कि आईडी कार्ड स्वाइप करने से आपका वोटर आइडेंटिफाई हो जाता है। वो हमने रखना था प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मेज पे। तो आपके ख्याल में ये आज वाली मशीन भी अभी वही मशीन है जो 11 साल पहले बनाई गई थी? जी 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 जी, ये वही मशीन है जी एग्जैक्टली। तो सर 11 साल में तो ये आईफोन 11 साल पहले था ही नहीं, तो ये तो टेक्नोलॉजी बदल गई है ना जी। मैं फवाद चौधरी साहब, ब्लैक बेरी हुआ करता था, बड़ा कीमती फोन होता था, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 11 साल में तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी। एग्जैक्टली ये बात मैं फवाद चौधरी साहब को भी ईमेल में भेज रहा हूँ। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ईमेल भेजी है। मैंने कहा जी 11 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना 110 साल आगे आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तेजी से चेंज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो फैसिलिटीज हैं, देखें आज करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन बैंकों में कैसे होती है, पूरे एतबार के तो सर साथ उसमें होती है। खराबी क्या है, ये तफसील हो जाएगी। खराबी क्या है उसमें? 11 साल में जो चेंज आई है और अब वाली मशीन अगर वही है तो इसमें क्या खामियां क्या हैं, इसमें क्या खामियां जो ठीक होनी चाहिए? नहीं नदीम साहब, मैं ये कहता हूँ कि इसको कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करना चाहिए आज के तकाज़ों के मुताबिक। ये मैं आपके प्रोग्राम में जिन आपके जो लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टी रीडिज़ाइन करना चाहिए आज के तकाज़ों में, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, क्या होना चाहिए उसमें? उनकी रिक्वायरमेंट ये है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हर पार्टी वाले अपना आईटी एक्सपर्ट भेजें, वो हमारे साथ बैठे, वो अपने सारे एप्रीहेंशन हमें बताएं कि उनको किस चीज़ से डर लगता है। सबसे बड़ी बात है लोगों की तसल्ली, लोगों को तसल्ली देना और उनका कॉन्फिडेंस लेना सबसे बड़ी बात है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर की तरह की चीज़ है, लेकिन आपने लोगों की तसल्ली करनी है और वो सारी चीज़ें आपने उस सॉफ्टवेयर में, उस हार्डवेयर में डालनी है जिससे कि आपकी सारी पार्टियों की तसल्ली हो। गवर्नमेंट भी एक पार्टी है, अगर गवर्नमेंट एक मशीन बना के लोगों के सामने ले आएगी तो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए सबको इकट्ठे बैठ के इस मशीन की बेसिक्स जो है वो फाइनलाइज करनी चाहिए। उसके बाद उसका डिजाइन और बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान अभी इतना पीछे नहीं रहा, हम एटम बम बना रहे हैं, हम बहुत कुछ बना रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बुखारी साहब एक चीज फरमाइएगा, ये जितनी लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस आप चाहें तो कंप्यूटर से वो सिक्योर्ड आपका स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप कर देते हैं, सिक्योर्ड नेटवर्क के ऊपर वो हो जाती है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वोट क्यों नहीं डाला जा सकता मशीन के ऊपर? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ इशू सिर्फ मैं आपको पूरा डिजाइन करके दे सकता हूँ कि किस तरीके से ये फुल प्रूफ सिस्टम बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज में मैं स्ट्रेस करूंगा कि ये जो आपके पास जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, ये इलेक्शन में स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी तसल्ली के बगैर कोई मशीन नहीं बननी चाहिए। ये बात हुई ना जी। आप मेरे साथ रुकिएगा मेरे साथ। मेरे ख्याल में बारी साहब इस पे पहले आप कमेंट नहीं, देखिए इसमें ब्रॉडर पॉलिटिकल ओनरशिप वो कहते हैं पहली प्री कंडीशन। बुखारी साहब से एक बात पूछना चाहूँगा क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज़ तो है और उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ख़ासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट सिस्टम के पे होना लाजमी है। तो इसलिए ये तो इनका इशू है। मेरा इशू ये है कि जब तक ऑडिटेबल ट्रेसेबल बैलेट पेपर नहीं होगा तो ईवीएम नहीं चलेगी।
اور اس کی بنیادی وجہ جو جرمنی میں ختم کیا گیا ہے اور ہالینڈ میں ختم کیا گیا ای وی ایم کو، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں جو ہے مجھے نہیں پتا جس کو میں نے ووٹ ڈالا اس کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی نہیں پتا، لیکن جو ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اور کس کو ووٹ ڈالا ہے، گنتی میں آ جاتا ہے. لیکن ایسا سسٹم، امریکہ میں بیلٹ ٹریسیبل ہے؟ امریکہ میں پنچ ہوتا ہے بیلٹ پیپر اور مشین ریڈیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اسے ٹریس کر سکتے ہیں بائی لا؟ بائی لا آپ یہ ٹریس کر سکتے ہیں اس بندے نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا، لیکن نام نہیں بتا سکتے کہ کس کا ووٹ ہے. میں بھائی صاحب سے معذرت، دیکھیے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ کسی شخص نے، اور ابھی ایکسپرٹ نے، انہوں نے $1,000 کی پرانی کوئی ووٹنگ مشین تھی جو متروک ہو چکی، وہ خریدی. اس کی ہارڈ ڈرائیو میں پورا ڈیٹا اسی طرح پڑا تھا کہ کس نے کس کو ووٹ. کہاں پہ؟ سر امریکہ میں، سر ای بے پہ اس نے خریدی مشین، اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دی ہارڈ ڈرائیو واز انٹیمپرڈ. اس میں بالکل سر ایشو یہ ہے، دیکھیں جو بخاری صاحب فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں، لیکن ووٹنگ میں سنیں، لیکن ووٹنگ میں ایک پیچیدگی ہے. آپ نے ایک طرف اس کی سینکٹیٹی قائم رکھنی ہے، لیکن ووٹ ڈالنے والے کی آئیڈینٹی اس سے علیحدہ کرنی ہے. دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں بول. بیلٹ ویریفائبل تو ہو لیکن ٹریسیبل نہ ہو کہ ڈالا کس کو. بیلٹ ویریفائبل ہو، بیلٹ کی کاؤنٹنگ بھی انشور ہو، لیکن اس کی آئیڈینٹی اس سے سیپریٹ ہو جائے. یہ جو ایشو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے جو ہے جرمنی نے، ہالینڈ نے، آئرلینڈ نے، انہوں نے اس کو متروک کر دیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں سر آ رہا ہوں بخاری صاحب آپ کی طرف، فاروق صاحب سے بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی یہاں ہم ڈیبیٹ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، اس ساری ڈیبیٹ کو جو وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے اندر ہم کیوں نہیں لے جاتے؟ لے کے جائیں سر. ہم تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اب یہاں پر خرم دستگیر صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، نہیں آنا چاہیے سر، اس کے بغیر کنٹروورشل ہو جائے گا. خرم دستگیر صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جی ڈاکٹر الوی صاحب جو ہے وہ جرمنی گئے، جرمنی جا کے وہ اس کو ریجیکٹ کر کے آگے. وہ جرمنی نہیں گئے تھے، وہ فلپائنس گئے تھے. ان کے ساتھ پوری کمیٹی گئی تھی، جو کمیٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس سسٹم کو پسند کیا تھا، لائک کیا تھا. یہاں کے ایم این ایز نے بھی اس کو دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ پسند کیا تھا. اور جس کی ای وی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ گبول صاحب کہہ رہے تھے وہ ہیک ہو جائے گی، بھائی اس کا انٹرنیٹ کنیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ وداؤٹ انٹرنیٹ رن ہوگی. اور آپ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ مشین یوز کرتے ہیں، کسی جگہ شاپنگ کرتے ہیں، تو جب آپ ٹرانزیکشن تو آپ کی الیکٹرانکلی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو ایک رسید بھی ملتی ہے. اسی طرح اس ای وی ایم کے اندر بیک اینڈ کے اوپر، ونڈو کے اوپر پیپر بھی بیک اینڈ کے ساتھ اٹیچ ہے. کل کو اگر کسی کی تسلی کروانی ہو، جو یقیناً ہم ان کی کروائیں گے، تو وہ جو سلپس ہے اس کے اوپر آپ بیلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہو. بخاری صاحب سے لہٰذا اس کے سولوشنز موجود ہیں. بخاری صاحب لیکن آپ سنیں نا باتیں کیا ہو رہی ہیں. بخاری صاحب کو فون ہولڈ ہے سر، باتیں ہو رہی ہیں پتھر کے زمانے کی. بخاری صاحب ٹیلی فون لائن پہ بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی ہے تو بات کر رہے ہیں نا. بخاری صاحب آج ہم آپ نے رائے سن لی ہمارے پارٹیسپینٹس کی، اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. نذیر صاحب میری دیکھیں، ان لوگوں کو بالکل اس طرف کی توجہ نہیں ہے کہ ہماری مشین میں جو 2011 میں بنی تھی اس سے بھی پیپر ٹریل موجود ہے. پیپر ٹریل کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالتا ہے تو سامنے اس کے سامنے ایک ونڈو میں ایک کاغذ نیچے آ جاتا ہے، پرنٹڈ کاغذ، جس کے اوپر اس کا جس کو اس نے ووٹ دیا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. وہ پیپر ٹریل اس ڈبے میں نیچے گر جاتی ہے، جو ہارڈ کاپی ریکارڈ کے طور پر اس میں رہتی ہے. وہ ڈبے کو سیل کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کا ریکارڈ بالکل ہوتا ہے، اور یہ ہم انشور کر سکتے ہیں پیپر ٹریل. ایک تو یہ بات ہے. جو باری صاحب کا سوال تھا کہ وہ آڈیٹیبل بیلٹ ہونا چاہیے اور ساتھ وہ ووٹ ڈلا کس کو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. دو چیزیں نہیں ہونا چاہیے نا. وہ ہماری سب سے بڑی ریسٹرکشن وہ ہے، پرابلم ہے جس کا ہم نے خیال کرنا ہے. اسی لیے ہم نے یہ پیپر ٹریل کا جو سسٹم بنایا ہے، یہ رینڈملی ڈبے میں نیچے گر جاتا ہے. ہم نے اس کے لیے رول ٹو رول بھی ایک سسٹم پروپوز کیا تھا، لیکن اس میں یہ بات آ جاتی تھی کہ جی وہ سیکوینس کیونکہ ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، پتہ چل سکے گا. تو یہ ہماری مشین میں تو پیپر ٹریل ہے، اوپر سے وہ پرنٹڈ کاپی گر جاتی ہے اور وہاں ڈبے میں سامنے شیشے کے ڈبے میں پڑی ہوتی ہے اور بالکل سیکیور ہوتی ہے. یہ تو ہماری پرانی مشین میں. بخاری صاحب ایک بات آپ بتائیے کہ اگر ہم جو بیلٹ پیپر ہے اس کا استعمال کریں لیکن وہ مشین ریڈیبل ہو، وہ سکیننگ کے اوپر جائے اور جس بندے کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا جائے آٹومیٹیکلی. یعنی کہ میں ہائیبرڈ سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بیلٹ پیپر والا یوز کریں
لیکن کاؤنٹنگ اور رزلٹ جو ٹیبولیشن ہے اس کے لیے آپ مشین یوز کریں, ای کاؤنٹنگ کریں, اور جو رزلٹ فارم 45 ہے وہ آٹومیٹکلی تیار ہو کے باہر آ جائے. تو وہ سسٹم زیادہ, حالانکہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بائی الیکشنز میں یہ ای وی ایم کا استعمال کرے, یہ 103 میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ تو پھر ساری جماعتوں نے مل کے یہ قانون بنایا تھا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہیے. بیچ کا راستہ یہی ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں فوری بخاری صاحب سے اس کا جواب ہم بیلٹ پیپر کا استعمال کریں, ریڈیبل, سکینیبل, اور پھر اس کی بیس پہ ہم رزلٹ تیار کریں. بخاری صاحب. باری صاحب, بات یہ ہے کہ ہم تو ٹیکنالوجسٹ ہیں, ہم نے تو سولوشن دینا ہے, سولوشن وہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بھی سجیشن دیے یہ سجیشن بھی سامنے رکھ لیں, جو قبول صاحب کا کوئی خیال ہے یا پیپل پارٹی والوں کا خیال ہے, سب چیزیں سامنے رکھ لیں. ہم ٹیکنالوجسٹ ہیں, آج کل کے زمانے میں الیکٹرانکس میں ہر طرح کے سولوشن موجود ہیں. اس لیے میں کوئی ایسا سولوشن اس وقت پرپوز کرنا نہیں چاہتا جو کہ جس کے اوپر بحث ہو گئی اچھا ہے یا برا ہے. یہ جو عارف الوی صاحب سے میری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی جب فلپائن سے واپس آئے تھے, وہ کمپلیٹلی سیٹسفائڈ تھے, لیکن ان کو بھی میں نے کچھ باتیں اس وقت بھی کی تھی. بات یہ ہے, میری سجیشن یہ ہے کہ سارے بیٹھیں اور ہر پارٹی اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس کو, اپنے اعتماد کے آئی ٹی ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھائے. بخاری صاحب, آپ کی بات میں وزن ہے, پہلے پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے تاکہ تنازع ختم ہو. پروفیسر وقار حیدر بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. گبول صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب آپ بتائیے اس کو آگے کیسے بڑھائیں؟ آرڈیننس کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے, یا پہلے اس کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیول کے اوپر فائن ٹیون کریں, پھر ہاؤس کے اندر لے کر آئیں, پھر آگے بڑھا جائے؟ کیا راستہ ہو؟ نہیں, بالکل آرڈیننس تو کوئی قبول نہیں کرے گا. آرڈیننس جو ہے میں سمجھتا ہوں پری پول ریگنگ میں شمار ہوگا. اس کا طریقہ کار بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پہلے ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں ساری جماعتوں کے جو ہے نمائندے بیٹھے, اور پھر وہ یہ جو انہوں نے ایک 2011 والی جو مشین فواد چودھری نے دکھائی ہے, تو ابھی پتہ چلا کہ یہ پروفیسر صاحب نے بنائی ہے جس کا کریڈٹ وہ خود لے رہے تھے. لیکن یہ تو ان کی خیر پی ٹی آئی والوں کی پرانی عادت ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو چینا چپٹی کر کے وہ اپنا جو ہے کریڈٹ لیتے ہیں. اب بات یہ ایسے مشینز ہوں یا اصلاحات ہوں, اس کے لیے کمیٹی بننی چاہیے, اور کمیٹی بننے کے بعد پھر آپ اس کو اسمبلی سے پاس کریں. اگر ایک دفعہ اسمبلی سے پاس ہوا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر ایک چیز 2/3 میجورٹی سے یہ بل پاس ہوتا ہے الیکشن کے اصلاحات کے بل کے نام سے, تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن نیت صاف ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیت میں چاہے آپ الیکٹرانک مشین لے کر آئیں, چاہے آپ کچھ بھی لے کر آئیں, لیکن اگر پولنگ بوتھ کے اندر آپ مسلس پاور استعمال کریں گے, اگر آپ پاورز استعمال کریں گے, تو پھر آپ اس مشین کو بھی جو ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہرن کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کو مار کے بولتے بتا تم ہاتھی ہو, تم نے چوری کیا, بولتے ہاں میں ہاتھی ہوں, میں نے چوری کی. تو یہی چیز جو ہے پولنگ بوتھ کے اندر ہوگا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو فورس استعمال نہیں کرنا چاہیے. جس دن ہماری جو الیکشن جو کنڈکٹ کرنے والے ہیں ان کی نیت صاف ہوگی, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ریگنگ ہوگا. آپ یہ موجودہ ہی سسٹم سے, اسی بیلٹ پیپر سے آپ الیکشن جو ہے صاف اور شفاف کرا سکتے ہیں. ملک کی تاریخ میں میں نہیں سمجھتا ہوں کبھی بھی صاف اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں. جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کی تعیناتی بھی, اور جو الیکشن لا ہے وہ بھی آپ کے دونوں دور میں آئے ہوئے ہیں. اس کے باوجود تنازع ختم نہیں ہوا, اور سب سے زیادہ غیر مطمئن آپ ہی ہیں. خرابی کچھ اور ہے, اس سے بڑی ہے خرابی کچھ. لا بھی ٹھیک کر کے دیکھ لیا, بندہ بھی آپ نے لگا کے دیکھ لیا. جی, یہی خرابی تو یہی ہے کہ ہم نے جو الیکشن کمیشن کی حد تک تو ٹریننگ ہونی چاہیے جو تمام آفیسرز ہیں, اور کوئی نہ کوئی اس کا ای ووٹنگ جو کاؤنٹنگ ہے اس کے اوپر بھی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے جو سب سے ایڈوانس ممالک ہیں وہ اس کو مسترد کر چکے ہیں, استعمال کر کے مسترد کر چکے ہیں. اور آپ کا خدشہ کیا ہے اس میں کہ یہ رزلٹ سسٹم جو ہے آپ کا وہ ٹیمپر ہو جائے گا, ہیک ہوگا. جس طرح پاکستان کا سیاسی ڈسکورس ہیک ہو جاتا ہے, پاکستان کے جرنلسٹ ہیک ہو جاتے ہیں, کڈنیپ ہو جاتے ہیں, تو اس طرح یہ جو رزلٹس ہیں یہ بھی ہیک ہوں گے لارج سکیل پہ. جو بات میرے بھائی کر رہے ہیں, دیکھیے الیکشن کی جو انٹیگریٹی ہے نا, اس سے اہم چیز ڈیموکریسی میں ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس کی بنیاد پر حکومتیں بننی ہیں. تو
الیکشن کی لیجیٹیمیسی اس حکومت کی لیجیٹیمیسی بنتی ہے جس سے وہ ہوئی ہے. جس طرح ہم ان حکومت کو اگر آج ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ نہیں، کیونکہ الیکشن جو ہے جس بنیاد پہ یہ آئے ہیں وہاں ہمیں خدشات ہیں. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہے. اس کا سلوشن یہی ہے کہ اس کے اوپر ہم لیجسلیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کسی اور کے حوالے نہ کر سکے. جو ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ جس وقت آئیں اسی وقت جو ہے فوری طور پر ٹیبولیٹ ہو کے وہ آئیں، وہی کیا جائے فارم 45 جس کے اوپر دستخط ہوں. یہ قانون میں ساری باتیں لکھی ہیں، اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اہم ترین بات یہ دیکھیے، یہ ساری کنٹروورسی اصل میں تو اس بات سے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ پاکستانی ویکسین نہ ہونے کے ہاتھوں مر رہے ہیں. لیکن جواب کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے لو بھائی. آکسیجن نہیں ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے لو. آٹا جو ہے پچھلے 10 دنوں میں 10 سے 20 روپے مہنگا ہو گیا فی کلو، نہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے لو. کشمیر پر پسپائی ہو رہی ہے، ہندوستان سے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پر کوئی جواب نہیں دینا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے لو. یہ دیکھیں، یہ سارا جو ہے اس گورنمنٹ کا اگر ایجنڈا، ریفارم ایجنڈا ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر آ کر ختم ہو گیا، ایگزاسٹ ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت باقی ہر جگہ پر مکمل. میں بریک لے لوں ایک. لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک بیک چینل انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں، یا کیسے بھی کہہ لیں، ایک بڑا دل کر کے سیز فائر کی گئی تھی، اس کی گزشتہ روز دوبارہ وائلیشن کی گئی ہے. اور یہ بہت لیکن اچھا، پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا. مجھے پتہ چلا کہ کیا ہے، کل ابھی فاروق سے پوچھ بھی لیں گے. بریک لے لیں، یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ بڑے سٹیکس ہیں اس ایشو کے اوپر، اور پاکستان نے بھی بڑا دل کر کے آگے بڑھا ہے، تو ادھر سے جواب اچھا نہیں آیا. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے فاروق صاحب سٹارٹ کرتے ہیں. ایک تو ای وی ایم کے اوپر ہم نے کافی بحث کر لی، اوورسیز پاکستانی، اس کو بھی تھوڑا کھولتے ہیں. کتنے اوورسیز پاکستانی جو ووٹنگ کی اہلیت رکھتے ہیں، جن کو آپ نے رائٹ سر پہلے تو بنیادی چیز کلیئر کر لینا. پہلا تو یہاں پر یہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے. ٹیکنالوجی اوورسیز پاکستانی کو بھی بغیر ٹیکنالوجی کے آپ رائٹ آ رہا ہوں نا، ٹیکنالوجی کی انٹرونشن ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر جو ہم شوشے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ہارڈ ڈرائیو نہیں ہے سی وی ایم کے اندر لگی ہوئی. اس ای وی ایم نے اسی 1 مہینے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر ڈسپلے کے لیے آ جائے گی. جس نے اس کی زیارت کرنی ہو اس کو وہ زیارت بھی کروا دی جائے گی، اس کی وہاں پر جو ہے وہ تسلی بھی کروا دی جائے گی، پوجا پاٹ بھی کریں. اور ایک اور چیز جو کہتے ہیں کہ ووٹر کی سیکریسی برقرار نہیں رہے گی. ایک ورڈ آپ واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ. یہ بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے. اس کی جو سیکریسی ہے وہ کسی کو نمایاں نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا ہے کہ جو سن لینا سب سے زیادہ انکرپٹڈ اس وقت ایپ ہے، سن لیجئے، واٹس ایپ ہے. چلیں میرے خیال میں سب سے زیادہ انکرپٹڈ ہے. میں آپ سے جو بات واٹس ایپ کے میسیجز ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. چلیں وہ تو آپ بتا رہے ہیں نا، چلیں وہ تو واٹس ایپ والے تو جو ہے یہ نہ ہو آپ کو ہم سب کو سو کر دیں اس چیز کے اوپر. نہیں سو کریں گے. نہیں سن لینا، ایپ والوں نے ان کی ڈیوائسز کے اوپر نوٹس جاری کیا ہوا ہے، ان کو فیس بک کو بھی کیا ہوا ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمیں تو اس کو میک شور کرنا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ہیکنگ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، ایسی میں سمجھتا ہوں کہ متس نہ کریٹ کریں. پہلے مشین کو آپ دیکھنے سے پہلے نہیں ایشوز ہیں تو ان کو ایڈریس کر لیں نا سر، ان کو ایڈریس کر لیں. یہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. جو اس کی مخالفت کرے گا، میں ببانگے دول آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی دھاندلی زدہ سسٹم کا پھر حمایت یافتہ ہے. وہ اسی دھاندلی زدہ سسٹم کی جو حمایت سے انتخابات جیت کے آتا ہے. اور جن کو اسٹیبلشمنٹ کی آج بار بار اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ یہ بھی چیک کر لیں کہ وہ کہاں سے پھر سلیکٹ ہو کر آتے نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی پنیریوں کے اندر، ان کے گملوں کے اندر جم پل کن کی ہوئی ہے. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کس کی نہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے. پھر آپ آ جائیں آپ اوورسیز کے اوپر. نہیں دیکھیں، اب آپ آ جائیں اوورسیز کے اوپر. دیکھیں اب آپ آ جائیں اوورسیز پہ. میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی تھی، جو اوورسیز ہیں، اوورسیز کے ہمیں پیسے تو بہت اچھے لگتے ہیں، اوورسیز کی ہمیں ایکسپرٹیز بڑی اچھی لگتی ہیں. اوورسیز جو ہے وہ ہم الفاظی طور پہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سرمایہ ہے. تو وہ پاکستان کے اگر الیکٹورل سسٹم کے اندر آ کر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھائی میرے موجود ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تو ان کو نمائندگی دینی ہے تو کسی سسٹم کے تحت ہی دینی ہے نا. تو وہ آئی ووٹنگ کا سیٹ اپ جو ہے وہ نادرا بنا لے گا. نادرا انہیں نائی کاپ بھی تو دیتا ہے نا، نادرا کے پاس ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے. یہاں پر انہی کے عزیز و اقارب بھی ہیں، لوگوں کی جائیدادیں بھی ہیں، لوگوں کے گھر بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو ان کو ہم ایلین نہ بنائیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اگر اس کی بھی مخالفت کرتی ہے تو وہ اپنے ہی شہریوں کی پھر مخالفت کر رہی ہے، جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے بہت بڑی تعداد کے اندر. ان کا ایک کردار ہے یہاں پر. آج $28 بلین نہ ہو آپ کے پاس
تو آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوگی؟ گبول صاحب ہمارے پاس تو کوئی ساگدار نہیں ہے نا جو وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر ملک سے بھاگ جائے گا. ہم نے تو اسی ملک کے اندر رہنا ہے, نہ ہمارے بچے ملک سے باہر, ہمارا جینا مرنا اور آج کل پاکستان کے جنگی اندر ہے. صاحب بھی خفا ہیں, جہاز بھی نہیں ملے گا. ہمارا تو جینا مرنا پاکستان ہے نا. بچے ملک سے باہر کا لفظ نہ استعمال کیا کریں. ان کے پاس تو جہاز بولے نا, بچے ان کے ملک پاس سے تو باہر کا جہاز لفظ بھی استعمال نہ کیا ہیں, ان کریں. کے پاس تو جہاز بھی ہیں اور ہوائی اڈے بھی ہیں. بچے ملک سے باہر کا لفظ استعمال نہ کیا کریں. گبول صاحب اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن کم سے کم پھر اوورسیز پاکستانیز کو آپ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے دیں نا. ان کو کیوں نہیں ڈیول نیشنل بنا کے کیوں آپ نے آؤٹ رکھا ہوا ہے؟ پھر ان کو الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے دیں. آپ صرف اوورسیز پاکستانی کو اس لیے انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے جو موسٹلی ووٹرز ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں, اور آپ کو فنڈز بھی وہیں سے زیادہ ملتا ہے. یہی صرف وجہ ہے کہ آپ ان کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ کو آرگومنٹ ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا, ڈیول نیشنل ایڈوائزر چھوڑ دیں, یعنی حد ہو گئی. منسٹر بھی ڈیول نیشنل ہے, منسٹر بھی ڈیول نیشنل ہے. قومی اسمبلی کے اندر کتنے ڈیول نیشنل ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ چوری چھپے آ کے آپ 2013 میں ڈیول نیشنل بن کر آپ ایم این اے بن سکتے ہو, اور پھر بعد میں منسٹر بن سکتے ہو ڈیول نیشنل بن کے, اور پھر 2021 میں آپ سینیٹر بن جاتے ہو ڈیول نیشنل بن کے. تو یہ تو یار آپ تو اندھیر نگری آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ اگر آپ کو پاورز دینا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے اچھے لگتے ہیں, تو پھر آپ ان کو الیکشن میں حصہ دینے لینے بھی دیں. اس طرح ان کو ایلین نہ سمجھیں, جس طرح آپ نے کہا ایلین نہ سمجھیں. ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پر صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں. کوئی الیکشن جیت جائے گا تو وہ چھوڑ دے گا اپنی نیشنلٹی. باری صاحب سے پوچھیں اوورسیز پاکستان. بالکل میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, صرف مالی طور پر نہیں ہے, لیکن ان کی ایکسپرٹیز ہے, ان کی ریسورسز ہیں, ان کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, ان کی فیملیز ہیں, ان کا ایک محبت کا رشتہ ہے. تو میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں کہ ان کو ووٹ کا بھی حق ہونا چاہیے اور ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اور جو وزیر ڈیول نیشنل ہے وہ نہیں, مطلب یہ کہ اگر وہ ڈول نیشنل ہے تو وہ ان کی مرضی, وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے. بہت سارے ملکوں میں ڈول نیشنل ہے, لا اس کے اوپر نہیں اثر انداز ہونا. سر ہم نے جو میں اس میں گزارش لا اگر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کو چینج کریں. ملک صاحب اس میں گزارش یہ ہے, میرا ویسے اس پہ ملک صاحب ابھی جو جس کو وزارت ملتی ہے, وزیر اعظم کی ترجمانی ملتی ہے, اس کو ڈیول ملک صاحب ابھی جو وزیر اعظم کی بات آپ اور کر رہے ہیں. نہیں جی, ترجمان وزیر اعظم کے لگاؤ, وزیر لگاؤ, ڈیول نیشنل ہو. سر گزارش ممبر بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. سر گزارش یہ ہے کہ ابھی جو قانون ہے, اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ اس وقت اہل ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نیشنلٹی چھوڑ دیں اور اس کی ڈکلیریشن بھی آپ کے پاس ہو. ہم نے یہ قانون پرپوز کیا تھا کہ آپ آئیں, الیکشن لڑیں, اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں حلف اٹھانے سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنی نیشنلٹی کو گیو اپ کر دیں. گیو اپ کر کے جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں. جو اس کی مین اسینس ہے, جو بنیاد ہے, آپ کہتے ہیں جی ایک کنٹری کے ساتھ لائل ہو نا, کسی دوسری کنٹری کا جو ہے وہ حلف نہ اٹھایا ہو, تو اس میں کیا ملک صاحب آپ کہتے تھے ملکہ برطانیہ کا حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ملک صاحب نکامے لے کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, نکامے لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا. تو آج تک ہمیں جواب ملا, آج نہ خواجہ آصف کا جواب ملا, نہ احسن اقبال صاحب کا ملا, نہ میاں نواز شریف صاحب کا ملا. ملک کا وزیر اعظم ہے, اقامہ ہے, ملک کا وزیر دفاع ہے, ملک کا وزیر خارجہ ہے, اس کے پاس اقامہ ہے, تنخواہ بھی لے رہا ہے, کون سی ایسی سروسز فراہم کر رہا ہے. ایک ایٹمی ملک, ایک ایٹمی ملک کا وزیر دفاع اور وزیر خارجہ, یہ آج تک یہ بات بتانے کو قاصر ہے. مجھے تو اس چیز کا جواب نہیں ملا. شاید کیا وزیر کے پاس ڈیول نیشنلٹی اور اقامہ ہونا چاہیے؟ آنیسٹ اوپینین نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت ڈبیٹیبل سوال ہے. دیکھیں جو ڈوئل نیشنلز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, لیکن جس نے پاکستان کی سروس میں آنا ہے بطور وزیر, بطور کسی بھی جو نیم سرکاری حیثیت ہے, چاہے وہ ترجمان ہے, اس کی لائلٹی صرف پاکستان کے آئین سے ہونی چاہیے اور کسی چیز سے نہیں. یہ بڑی واضح بات ہے. لیکن اس میں آپ ڈسکریمنیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ووٹر جو ہیں یہ منسٹر نہیں بن سکتے, لیکن منسٹر کے لیے چناؤ میں جی وہ ووٹر آلریڈی اپنے آپ کو ڈسکریمنیٹ کر چکے ہیں نا, کہ انہیں ایک اور ملک کی نیشنلٹی لے چکے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ تو جو ووٹر ہیں یہ تو وزیر بن سکتا ہے, یہ مشیر بن سکتا ہے, اور یہ جو 9 ملین ہیں وہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ڈسکریمنیشن آپ بلیٹنٹلی کر رہے ہیں. کہ آپ اگر پاکستان میں وزیر یا مشیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں لا تو انسانوں نے بنایا نا. نہیں سر, پاکستان کا آپ فوج کا ایک جرنیل لگاتے ہیں, وہ ڈیول نیشنل ہو سکتا ہے. وہ سرکاری ملازم کی اور بات ہے, اس کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا.
سرکاری ملازم کی اور بات مشیر یہاں لگتا پہ ہے تو سرکاری وہ چلانی الیکٹ ہے ہو کے نا۔ نہیں نہیں آتا۔ سرکار گورنمنٹ چلانی ہے نا، نہیں، بات یہ ہے کہ جب آپ وہ- ووٹ کا حق دے رہے جب وہ ہیں فیڈرل تو پھر کیبنٹ کا حصہ ڈسکریمنیٹ ہوگا نہ کریں. تو اس کا مطلب گورنمنٹ ہے. یو کانٹ ڈسکریمنیٹ. گورنمنٹ ہے نا. دیکھو جب پاکستان میں فیصلہ ہوتے سازی ہوئے ڈیول ہوئی. نیشنلٹی نہیں دیکھیے بات اسی لیے بہت سارے ممالک نے ڈوئل نیشنلٹی ختم کر دی ہوئی ہے. یا آپ اس ملک کے شہری ہیں یا آپ کسی اور ملک کے شہری ہیں. آپ اس ملک ختم کے کر شہری دیں ہیں. پھر. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ اس پہ بیٹھ کے اجتماعی دانش جو بھی کو آنے والی حکومتیں ہوں گی، پارلیمان ہوں گی، اس نالائق اور نااہل حکومت کے جانے کے بعد وہ شاید اس پر بات کر سکیں. ابھی تو ایشو دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں ملک صاحب، عوام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آٹا 80 روپے کلو ہو گیا ہے، ہمیں کوئی سستا آٹا دیں. یہ کہتے ہیں جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے لیں، جی ڈوئل نیشنل لے لیں. بھائی جو ٹائم ختم ہو گیا. جو ایک لائن میں sum up کریں. کرائسس ہے، ویکسین نہیں ہے، جو ملک کی آکسیجن جمہوریت نہیں ہے وہ چوری خفیہ ہوتی رہے. مذاکرات کر رہے ہیں، ملک کی کابل کا جمہوریت مشن چوری کا بیڑا ہوتی غرق رہے. ہوا ہوا ہے، کہتے ہیں الیکٹرانک اس ملک کی جمہوریت چوری ہوتی رہے. اگر جمہوریت مضبوط ہوتی تو میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نواز شریف جیسا شخص جو ہے وہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم نہ بنتا جس نے بیڑا غرق کیا، وزیر اعلیٰ نہ جمہوریت بنتا. درست جو ہوتی، ضیاء الیکشن درست ہوتا، ضیاء الحق کی تو گود میں آج آیا میں ہے. عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ہے، وزیر اعظم اس نہ نے ہوتا. اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. آپ کے تو پلے کچھ نہیں تھا. آپ تو اپنا نام ٹھیک طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے، میرے منہ سے سچ سنتے ہیں. اس ملک کے نظام کو نام کرپٹ آپ آپ نے نہیں کیا لکھتی ہے. کہ اس ملک کے دیکھیں، نظام کو وزیر کرپٹ صاحب کیا. بنتے ہی جو ہے اس نا ملک ذاتی میں حملوں شوگر کرا ملے، دیں. اس ملک میں میری شوگر گزارش ملے ہے آپ نے ذاتی لگائی حملوں ہیں. سے پرہیز کیا باتیں کریں. کرتے ہیں؟ نام آپ نہیں لکھ سکتے فرخ ہوں گے حبیب اپنا. صاحب، کمال کرتے خرم ہیں. دستگیر صاحب، سرور باری صاحب، نبیل گبور صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.